جی السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ رانا عبدالشکور صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، میاں سانگ لاکھ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بیٹھے ہیں۔ تو آج جو نا وہ ایک بڑا ٹاپک دلچسپ ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے بارے میں، انڈیا کا جو ریسنٹ الیکشن ہوا ہے اس کے بارے میں۔ میاں صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ میاں صاحب سوال کریں اس کے بارے میں کوئی۔ میں رانا صاحب سے سوال کرتا ہوں۔ رانا صاحب دیکھیں، یہ جمہوری ممالک انڈیا سب سے بڑی جو ہے نا دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں سے ایک جمہوریت گنی جاتی ہے، اور ہمارے بھی الیکشن ہوئے، اور ہمارا تو الیکشن میں پنجابی میں کہتے ہیں نا چیخ آنا تھا، الیکشن کم تھے اور لوگوں پہ تشدد ہو رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ پولیس اور سارا ڈنڈا زوری سارا کچھ، اور صندوقڑیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ انڈیا میں ہم سے 6 گنا زیادہ وہ بڑا ملک ہے، بلکہ 8 گنا میں کہہ دوں تو اس وقت آبادی کے لحاظ سے۔ تو وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی کسی چیخ پکار کی آواز نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ نہ دھاندلی کا کسی نے شور مچایا۔ ہاں ایک بات ہے کہ وہاں پہ پری پول ریگنگ پہ تھوڑا سا وہ انہوں نے اپوزیشن نے کہا کہ مس یوز کر رہا ہے مودی میڈیا کو ساتھ ملا کے، اور اس نے فیکچولی ایک غلط سروے جاری کیا جس میں اس کی بی جے پی کو بہت ساری سیٹیں دکھا دی گئی کہ وہ جیت رہی ہے، حالانکہ پھر بعد میں رزلٹ جو آیا ہے اس میں الٹ ہوا۔ تو رانا صاحب میں آپ کی طرف یہ سوال کرتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی جمہوریت میں شور کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، حالانکہ بی جے پی اب ہار چکی ہے، وہاں پہ وہ پوزیشن اس کو نہیں ملی۔ ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سیٹیں ان کی ایکسپیکٹیشن تھی، اب وہ لولی لگلی جو جمہوریت ان کی وہ اپنی الائنس سے بنائے گی جو لگ رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیں میاں صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ انڈین الیکشن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کچھ گورنمنٹ پر الزامات لگے کہ انہوں نے ماحول ایسا بنایا کہ پری پول ریگنگ ہو سکے، میڈیا کے ذریعے رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، تو وہ تو چلیں یہ الزامات مطلب ایک دوسرے پر لگتے رہتے ہیں، یا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اتنے آئیڈیل حالات تو شاید ہمارے ریجن میں نہیں ہوئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈین الیکشن کمیشن کی کارکردگی نے ہمیں جو حیران کیا، میں اگر انڈین الیکشن کمشنر جو مسٹر راجیو کمار صاحب ہیں انہیں میں مطلب خراج تحسین انہیں کرنے پر مجبور ہوں میں کہ اتنی بڑا ملک، اتنا جیسے آپ نے کہا 8-10 گنا ہم سے بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اور اتنا بڑا الیکشن، اور ایک بھی حلقے میں دھاندلی کا الزام نہیں۔ یعنی کہ یہ اگر ہم انہیں خراج تحسین پیش نہ کریں یا اسے حیرانگی کی خبر نہ قرار دیں تو کیا کریں، کیا کہیں انہیں؟ آپ دیکھیں 543 ان کے حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، جنہیں وہ لوک سبھا کہتے ہیں، جو پورے ملک میں پھیلے ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور 2 ہفتے ان کے الیکشن ہوئے ہیں میرے ساتھ، درست 2 ہفتے الیکشن ہوتے رہے، انہوں نے گنے نہیں ہے ووٹ، الیکشن کروا کے انہوں نے وہ جو ڈبے تھے وہ ریزرو کر لیے الیکشن کمیشن نے اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں بھی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہزاروں میلوں پر پھیلے ہوئے اس ملک میں وہ اتنے سارے ڈبے جہاں جہاں بھی انہوں نے بندوبست کر کے ان کی حفاظت کی ہے، تو وہ کمال نہیں ہے کہ اس میں سے ایک ڈبہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکا۔ اور 2 ہفتے کے بعد انہوں نے گنتی کا پروسیس شروع کیا۔ جی سر، تو 6 ہفتے کا یہ پورا پروسیس تھا، 6 ہفتے کا الیکشن کا، جس میں سے کوئی ہفتہ 10 دن تو یہ گنتی ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے نا جی وہ آ کے رزلٹ فائنل ہوئے ہیں، تو اس میں جو حکمران جو اتحاد تھا، جو حکمران جماعت تھی بی جے پی، میڈیا میں بھی ایسے آ رہا تھا اور لگ بھی ایسے رہا تھا کہ جتنی اس کی گرپ تھی یا جتنا اس کا اتھارٹی تھی، جتنا اس کا کنٹرول تھا وہاں پر، تو لگ تو ایسے رہا تھا کہ وہ بالکل ہی سویپ کر جائیں گے۔ وہ خود بھی جو ہے نا جی وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم 400 سے زیادہ سیٹیں لیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اس دفعہ اپوزیشن تو برائے نام ہوگی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ بڑی ایک تھن میجورٹی سے دوبارہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، وہ بھی تھادیوں کے ساتھ مل کر، ایکسکلوسیو انہیں اکثریت نہیں مل سکی، 272 فگر انہیں چاہیے تھا تو وہ انہیں نہیں مل سکی، انہیں 240 سیٹیں ملیں گی۔
یعنی کہ تقریباً کوئی 52 سیٹیں جو ہے نہیں کم ہے، کام ہے تو وہ دوسرے لوگوں سے وہ لے کے وہ حکومت بنائیں گے، حکومت بن جائے گی ان کی، مودی صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اب وہ ان میں وہ کر و فر و جاہ و جلال نہیں ہوگا جو اس سے پہلے تھا۔ تو اس میں بات ہم کر رہے تھے کہ وہ الیکشن کمیشن، جی سر دیکھیں وہ جو چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے نا، وہ بھی ایک سول سروس سے آئے ہوئے ہیں، جی تو بہار سے ان کا تعلق ہے، بہار اور بنگال یہ ساتھ ساتھ ہیں، نسلاً آپ کہہ لیں بھی بنگالی ہی ہوتے ہیں، بہاری بھی ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی اور اس کے ساتھ وہ جو ٹیم ہے نا، جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جو ٹیم ہے، وہاں کے جو پرماننٹ سٹاف مطلب ان کے پاس ہے، اور ہمارے الیکشن کمیشن کا پرماننٹ سٹاف لگایا جائے تو ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، ان کا سٹاف ہمارے پرماننٹ سٹاف سے بہت تھوڑا ہے، لیکن کمال مینجمنٹ ہے، اور کمال ان کی کمٹمنٹ ہے، کمال دیانتداری ہے کہ ان پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا رہا۔ ایک طرف ہمارا چیف الیکشن کمیشنر دیکھیں، اگرچہ یہ بھی سول سروس سے آئے ہوئے ہیں، معصوم سکندر سلطان راجہ صاحب، تو کہاں راجیو کمار، کہاں یہ۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں جو حالت ہے اس وقت، الیکشن میں 8 فروری کو، میں تو کہتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوئے، 8 فروری کو ایک سانحہ بھی ہوا ہے، جی سانحہ اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، لوگ مطلب ہے کہ کسی کو مینڈیٹ دے کے آئے تو جناب یہ ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے نا جی، وہ مینڈیٹ کسی اور کو دے رہا ہے، موقع پر فارم 45 پہ اور بن رہے ہیں، الیکشن کمیشن گھر بیٹھ کے فارم 47 پہ اور جاری کر رہا ہے۔ اور اب تو یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو پچھلے دنوں آرڈیننس آیا ہے، اور اس کی روشنی میں اب جو اسلام آباد میں الیکشن ٹریبیونل کام کر رہے تھے، آپ نے شاید میڈیا میں خبریں سنی ہوں گی، وہ کہ وہ کل ان تینوں جو وہاں کے جو جیتے ہوئے فارم 47 پر جو MNA تھے، تو وہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس وہ گئے ہیں، ہمارے ان کے پاس پٹیشن فائل کیے، جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہائی کورٹ کے ججز جو ہے نا جو اتنے تیزی سے مقدمات چلا رہے ہیں، اور وہ تو ہمیں باعث نظر آتے ہیں، تو ہمیں مطلب ہے کہ ہماری پسند کا جو ہے نا جو وہ الیکشن ٹریبیونل کا جج دیا جائے، کوئی ریٹائرڈ جج دیا جائے، مطالبہ کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا جی میں ریکارڈ طلب کر لیتا ہوں، ریکارڈ طلب وہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے جج، اندازہ لگا لیں گے۔ تو یعنی کہ یہ ہے ہماری، یعنی کہ آپ اس سے ان اقدامات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کہاں کھڑے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے چیف الیکشن کمیشنر کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈین جو الیکشن ہے کہ اس نے عوامی طور پر بھی حیران کیا ہے، انتظامی طور پر بھی حیران کیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو وہاں کی جو انتظامیہ جو بیوروکریسی ہے اس نے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ کس حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور کس حد تک وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور لوگوں نے بھی جو ہے نا جی، آپ اندازہ لگا لیں کہ پورا میڈیا وہاں بھی مودی کے کنٹرول میں تھا، وہاں بھی میاں صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ ساری چینج آئی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسا میڈیم بن گیا ہے کہ جو تمام ان حکومتوں کے کنٹرول سے آزاد ہے۔ دیکھیں حکومتیں جو ہے نا جی اپنے اپنے وقت کے تحت لوگوں کو جھوٹ سیل کرتی تھی، جی سر مطلب ہے کہ 2 نمبری سیل کرنی، جھوٹ سیل کرنے، لوگوں کو وقتی طور پر مطلب ہے کسی اور جو میں کہہ لیں کہ بے وقوف سا بنا لیا اپنے اپنے مقاصد کے لیے۔ جی اب سوشل میڈیا نے وہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، بالکل سوشل میڈیا کی موجودگی میں ایسا ہو نہیں پا رہا۔ تو اس لیے جو سوشل میڈیا وہاں بھی وہاں کے الیکشن میں بھی ہمیں سوشل میڈیا کا کردار نظر آتا ہے، اور یہاں بھی پاکستان میں بھی جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ہمیں سوشل میڈیا کا ایک کردار نظر آیا تھا کہ اگرچہ گورنمنٹ نے پابندی تھی، جیسے میاں صاحب نے کہا کہ بہت ساری پابندیاں تھیں اور بہت سارے کریک ڈاؤن تھے، تو اس کے باوجود جو ہے نا جی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتا چلا، حالانکہ الیکشن میں وہ PTI سے وہ سمبل بھی لے لیا گیا تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے 8 مئی کو ووٹ ڈالے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا جو الیکشن ہے وہ ہمارے لیے بہت سارے اس میں سبق ہیں، جی سر اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس میں یہ سارا کریڈٹ ان کے الیکشن کمیشن کو جاتا ہے۔ تو کاش، ہماری دعا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن بھی ایسا ہو۔ اللہ کرے